کمپرومائز ہوگا عوامی مفادات سے اور عوامی توقعات سے۔ کل رات کے ہماری پارٹی کے لیول پہ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہمارا یہ احتجاج شدید ہوگا، مگر اس میں یہ اختیار مجھے بھی دیا گیا کہ میں باقی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں قومی اسمبلی میں ان سے مشاورت کروں۔ سینٹ میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، اس کی ابتدا آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے کھانے پہ، تو اسی کو ہم آگے لے کے گئے اور پچھلے چند دنوں سے مشاورت جاری تھی، مگر رات کے مینڈیٹ کے بعد پھر آج باضابطہ طور پر 2 بجے بقیہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے۔ میں نے اپنا موقف اور اپنی پارٹی کا موقف ساری اپوزیشن کے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کے خدمت میں پیش کیا، وہ وجوہات بیان کی جس کے مطابق ہم یہ سمجھتے تھے کہ تقریر سننا تو درکنار، ہم شدید رد عمل کریں گے۔ مگر میں جب شدید کہتا ہوں تو آپ یہ بالکل مطمئن ہیں کہ اس میں کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی عمل شامل نہیں تھا۔ ہم وہ کچھ کرنے نہیں گزرے تھے جو پنجاب اسمبلی میں کچھ پارٹیاں کر گزری ہیں۔ ہم نے جو عین پارلیمانی انداز ہے وہ اپنانا تھا جو باقی دنیا کی اسمبلیز میں ہوتا ہے، اور اپنا رد عمل اظہار کرنا تھا۔ جو باقی اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کے رد عمل مختلف تھے۔ ہمارے کئی ایسے دوست بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم سمبولک واک آؤٹ کریں، ہماری کچھ ایسی پارٹیز بھی تھیں جو یہ سمبولک یا ٹوکن، ہماری ایسی اپوزیشن پارٹیز بھی تھیں جو یہ فیل کرتی تھیں کہ مناسب ہوگا کہ ہم تقریر کریں اور اس کے بعد واک آؤٹ کریں اور پھر 15-20 منٹ کے بعد واپس آئیں۔ اسی طریقے سے اور پارٹیز نے کچھ اور ویو بھی تھا۔ ہم نے اپنا موقف واضح بیان کیا کہ اگر اپوزیشن پارٹیز میں کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے تو ہم ایک لوسٹ کامن مسلم لیگ نون اپنے رد عمل سے ایک لوسٹ کامن ڈینامینیٹر پہ آنے کے لیے تیار ہے، اور وہ لوسٹ کامن ڈینامینیٹر ہمارا یہ تھا کہ ہم زرداری صاحب کی تقریر سننے کے لیے کسی صورت پہ تیار نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹوکن واک آؤٹ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم واک آؤٹ کریں اور پھر 15-20 منٹ کے بعد واپس آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تقریر کرنے کا موقع تو ملے مگر اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں جہاں حکومت خدا نہ خواستہ یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ یہ قوم گونگی یا بہری ہے، خدا نہ خواستہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں تقریر زرداری صاحب کی میٹھی میٹھی باتوں میں ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کر بڑی میٹھی میٹھی باتیں اور سب اچھا کی رپورٹ اس اسمبلی کے ایوان سے قوم کے سامنے رکھنا، یہ ہمارے لیے گناہ سے کم نہیں تھا۔ تو اس میٹنگ میں مذاکرات کے دوران پھر وہ جو لوسٹ کامن ڈینامینیٹر ہم نے کہا تھا کہ ہم اس سے نیچے ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا اور یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت قوم چاہتی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ایک لوسٹ کامن ڈینامینیٹر پہ اکٹھی ہوں۔ اس لیے جو عوامی مسائل ہیں اس کے لیے مجھے اختیار دیا گیا کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ اس پہ اظہار رائے کروں صدر صاحب کی تقریر سے پہلے، اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمیں مختلف ذرائع سے یہ اندیہ دیا گیا تھا کہ لیڈر دی اپوزیشن کو تقریر کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر 5 نقطے تھے جس کا مجھے اختیار دیا گیا، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، مگر اس کے بدلے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون اپنا جو علیحدہ موقف ہے اس کا اظہار نہیں کرے گی اور ہم سب مل کر بولنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد ہم سب واک آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد ایوان میں نہیں آئیں گے۔ تو عین اس فیصلے کے مطابق ہی سب کچھ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت
ایک اچھا پیغام گیا ہے. ایک تو قوم کو اچھا پیغام گیا ہے کہ ایک ایسی تقریر جو مجھے نہیں پتا کہ کون سے پاکستان کے لیے تھی، یا زرداری صاحب جس پاکستان کے بارے میں تقریر کر رہے ہیں وہ کوئی اور پاکستان ہے، اور جس میں آپ اور میں بستے ہیں، جس میں اس ملک کے غریب، بے روزگار نوجوان، غریب مسکین جو روز 2 وقت کی روٹی کے لیے سرگرم عمل ہے، جہاں ہر تیسرے دن کوئی دھماکہ ہوتا ہے، جہاں کراچی اور بلوچستان میں ہر روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، جہاں ہر روز اعلی عدالتوں کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں غیر ملکی سپائز، جاسوس اس طرح غائب ہو جاتے ہیں جس طرح وہ کہاں سے بال نکالا جاتا ہے، مکھن سے، اس طرح. بہرحال آپ جو بہتر، ہر ایک اپنا اپنا تجزیہ سارے ظافر کا اپنا ہے، سو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. مگر تقریر سب اچھا کیوں ہو رہی ہے؟ اور میں یہاں بہت زیادہ مشکور ہوں تمام اپوزیشن پارٹیز کا، جنہوں نے اس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کی. ایک جو پارلیمنٹری لیڈر ہے، جو مختلف پارٹیز کے سربراہ ہیں، وہاں دوسری طرف ایک پیغام گیا ہے قوم کو کہ ملک کی تمام اپوزیشن پارٹیز اب لائف ایز یوزول چلنے نہیں دیں گی. اب حکمرانوں کو صرف تقاریر سے یا لفاظی سے یا نام نہاد مفاہمت کی پالیسی سے معاملات کو پس پیش ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور آصف زرداری صاحب کو جن کو 3 سال سے بڑے صبر سے، تحمل سے، بڑے جبر سے میرے جیسے لوگوں نے تو بڑے آرام سے پچھلے 3 سالوں سے سنا، آج جب وہ تقریر کر رہے تھے تو قومی اسمبلی میں 48% ممبران ایوان میں موجود نہیں تھے، اور سینٹ میں تو شاید تقریباً 50% ممبران موجود نہیں. تو گویا تقریباً آپ مختلف جس انداز سے سینٹ اور قومی اسمبلی کی تعداد لے لیں، 45 سے 50% کے ممبران آج اس جوائنٹ سیشن میں ان کی تقریر سے واک آؤٹ کر چکے تھے. یہ ایک پیغام تھا کہ آج آصف زرداری صاحب اپنی پالیسیوں کے پیپلز پارٹی کے لیڈر کے طور پہ تو خطاب کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی ANP اور MQM کے لیڈر کے طور پہ تو خطاب کر سکتے ہیں. آج وہ پاکستان کے صدر کے طور پر جو خطاب کر رہے تھے، ان کو سننے والا وہ آڈینس نہیں تھا جو ایسے آئینی موقعوں پہ ہوتا ہے. جو مینڈیٹ مجھے ملا تھا اور جو میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی ایشوز اٹھانا چاہتا تھا، اور جس طرح عین شدید تھی، زرداری صاحب جیسے میں نے کہا کہ کسی اور پاکستان کی بات کر رہے تھے. انہوں نے ان سارے مسائل پر ایک لفظ بھی نہیں کہا. جو گمبھیر ترین مسئلہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک جمہوری دور میں پاکستان کی قومی اسمبلی کا جو بنیادی حق ہے مالی پالیسی پہ، اس کو سلب کر کے ایک آرڈیننس کے ذریعے 53 ارب روپے کے ٹیکسز لاگو کر دیے گئے. یہ ایک اتنا غلط پیغام ہے کہ کسی اور جمہوری ملک میں ہوتا تو طوفان برپا ہو جاتا. جہاں ایک طرف قومی اسمبلی کا مالی معاملات میں اختیار چھینا گیا ہے، وہاں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے روز ایک منی بجٹ، ہر تیسرے مہینے، ہر چوتھے مہینے ایک نئے بجٹ لا سکتے ہیں. وہ 4 مہینے، 3 مہینے یا 4 مہینے یا جتنی آپ کو ضرورت ہو، اس آرڈیننس کی مدت ہے وہ ہوگا. اس کے بعد ایک اور آرڈیننس لے آئیں تھوڑا سا مختلف، پھر اور آرڈیننس. گویا یہ تو ایک اتنا
خطرناک اور خوفناک پیغام ہے کہ آج میرے وہ دوست اور کلیگ جو وہاں بیٹھے آنکھیں اور کان بند کر کے ڈیسک بجا رہے تھے، انہیں یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ جس شخص کی تقریر پر ڈیسک بجا رہے ہیں وہ ایک جمہوری طریقے سے منتخب ہونے کے باوجود قومی اسمبلی کے اختیار پر ان صاحب نے ایک اتنا سخت وار کیا جس کی کوئی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، دنیا کے کسی جمہوری ملک میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ریمنڈ ڈیوس کا کیس جو ایک قومی ایشو بن چکا ہے، مگر جہاں اس کے ایک بھیانک ریپرکشنز ہیں، وہاں دوسری طرف قوم کو آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ وہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور، جن لوگوں نے، جن اداروں نے، جن حکومتوں نے ریمنڈ ڈیوس کو اس طرح سے فرار ممکن بنایا ہے، ہم سب کی قومی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی قومی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اون کریں، وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں، مگر یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ میری اپنی پارٹی اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چند سیاسی پارٹیز جو اسمبلی سے باہر ہیں اور یہ الزام مسلم لیگ نون یا پنجاب حکومت پہ ڈال رہی ہیں، یہ سب کچھ اسی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ہو رہا ہے جو اصل محرکین پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ اب نہیں ہو سکتا کہ ایک اور کارگل ہو اور ذمہ داری ہم پہ ڈالی جائے۔ اس کے پیچھے جو بھی طاقتیں تھیں ان کو اپنی ذمہ داری، ان میں اتنی اخلاقی طاقت ہونی چاہیے، پاکستان کے عوام کو یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ کون سے مفادات ہیں پاکستان کے جن کا تحفظ ہوا ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کرنے سے۔ اس کے پیچھے کون تھا، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں تھیں، کون سے ادارے تھے، یہ جو پیسہ آیا یہ کہاں سے آیا، وہ جو لبائقین ہیں وہ اس وقت کدھر ہیں؟ ریمنڈ ڈیوس کیا غائب ہوا؟ لبائقین ہی سارے غائب ہو گئے۔ یہ ہم نے اس ملک کا کیا تماشا بنا دیا ہے۔ اور یہ جو میرے نام نہاد یہ جو سیاسی میرے دوست جو بات بڑی تقریریں کرتے ہیں اور معاملات کو سائیڈ ٹریک کرنے پہ نون پہ اور پنجاب حکومت پہ ڈالتے ہیں، میں نے کہتا ہوں کہ اس ملک کے عوام بے وقوف نہیں ہیں۔ آج عوام جانتے ہیں کہ کس کی شے پر آپ اس قسم کی تقاریر کرتے ہیں۔ آج عوام جانتے ہیں کہ کل جس ایم کیو ایم کو آپ شاید ایک بہت بڑی ایک بیماری اس ملک کی کہتے تھے اور تقریریں آپ کا ریکارڈ، آج کن اشاروں پہ آپ اور ایم کیو ایم گھی شکر ہیں۔ ہم کوئی بھی ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، اور جو ہم پہ الزام لگائیں گے انہیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہمیں کوئی چیز ہم نہیں چھپائیں گے، اور اسی لیے جو میں مطالبہ وہاں کرنے لگے گا اور مزید کروں گا جب یہ سیشن شروع ہوگا کہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس اتنا متنازع کیس بن چکا ہے کہ اس پہ یا ایک اعلیٰ عدلیہ کمیشن قائم کیا جائے، اعلیٰ ترین، اور اس پہ اوپن سیشن ہونا چاہیے، اس پہ اوپن پروسیس ہو، یا آپ ایک اعلیٰ پارلیمانی کمیشن بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ریمنڈ ڈیوس کیس کو قوم کے سامنے اس کے اصل چہروں کے طور پر سامنے لانا چاہیے۔ سب کوئی، پنجاب حکومت بھی سب کچھ قوم کے سامنے رکھے، جو جج صاحب ہیں وہ بھی اپنے جو انہوں نے فیصلہ کیا، جو باقی ادارے ہیں، جو وفاقی حکومت ہے، ہم سب قوم کے سامنے، ایک چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو کمیشنز بنتے ہیں اور قوم کو آگاہی ہوتی ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا مگر ہم قوم کو بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے جس طریقے سے
اس حکومت کا رویہ ہے، یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے۔ روز اول سے اس حکومت کا رویہ عدلیہ کے فیصلوں اور بالخصوص کرپشن کے حوالے سے، اس پہ نہ صرف ہمیں شدید اعتراض ہے، بلکہ اب وقت آ گیا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز اس پہ ایک متفقہ رائے اختیار کریں۔ ڈرون اٹیکس اور متفقہ جو قرارداد اس حوالے سے آئی۔ You're just listening to leader of the